جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے اور ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے کہ جو شخص جمعۃ المبارک کو مجھ پر 100 بار درود بھیجے، اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے، اور ان 100 حاجتوں میں سے 30 حاجتیں دنیا کی اور 70 حاجتیں آخرت کی اللہ اپنی رحمت سے پوری فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین اکرام، اس پروگرام میں آج کے ہمارے مہمان مفتی جمیل صاحب ہیں۔ حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے ہیں مزاج گرامی؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ قربانی کے ان ایام میں بطور خاص کئی ایسے سوالات جو ناظرین پوچھنا چاہتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے جانوروں کے حوالے سے، کچھ نصاب کے حوالے سے قربانی کس پر لازم ہے، پچھلے سالوں میں بھی اگر کسی کی قربانیاں رہ گئی ہوں تو ان کی قضاء کی بھی کوئی صورت ہے یا اس کے بارے میں کیا حکم شرع ہے؟ جمیل صاحب، بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جب علم نہیں تھا پہلے اور قربانیاں وہ نہیں کیں اور کئی سال ایسے گزر گئے، بعض اوقات خواتین کے پاس زیورات یا دیگر ایسی کئی چیزیں ہوتی ہیں لیکن ان کو ایک طویل عرصہ وہ اسی طرح گزار دیتی ہیں، تو علم نہ ہونا یہ بھی کوئی عذر ہوگا کہ معافی والی صورت ہوگی یا کیا حکم ہوگا اگر قربانیاں نہیں کرتے رہیں؟ ہر مسلمان مرد پر، ہر مسلمان عورت پر علم دین حاصل کرنا فرض ہے، یعنی اپنی ضرورت کا علم وہ سیکھے۔ اب مثال کے طور پہ جس طرح نماز ہے، روزے ہیں، حج ہیں، زکوٰۃ ہے، ان کا علم سیکھنا ضروری ہے، جن جن کا نماز، روزے اور حج زکوٰۃ سے تعلق بنتا جا رہا ہے۔ تو وہیں قربانی یہ بھی ایک واجب عمل ہے، صحیح، اور اس کا تعلق صاحب استطاعت مالدار شخص سے ہے۔ اب جس آدمی کے پاس اتنا مال ہے جس کی وجہ سے قربانی لازم ہوتی ہو، تو اب وہ قربانی نہیں کرتا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو پتہ نہیں تھا کہ مجھ پہ قربانی واجب نہیں ہے، 1 سال 10 سال 20 سال یوں گزر گئے اور قربانی واجب ہونے کا نہ اس نے کسی سے پوچھا، نہ کسی نے اس کو توجہ دلائی، اور یوں چند سال گزر گئے، تو ایسا نہیں ہے کہ کھلی آنکھ ہوا سویرا، چلو بھائی اب سے قربانی شروع کر دینا، پچھلی معاف۔ تو پچھلی قربانیاں معاف نہیں ہوں گی۔ اگر کوئی گزشتہ سالوں میں صاحب نصاب تھا قربانی کے حوالے سے، یعنی کم از کم 52.5 تولہ چاندی کی جو بھی قیمت بنتی ہے، ابھی جیسے آج کل جو اس کا ریٹ چل رہا ہے وہ 90,000 سے کبھی قیمت بڑھ جاتی ہے، کبھی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت 90,000 سے کم ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ دیکھ لیں کہ گزشتہ سال 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کتنی تھی، اس سے پہلے کتنی تھی، تو اس سے پہلے کتنی تھی۔ تو عمومی طور پہ بعض مردوں کے پاس، خواتین کے پاس اتنی مالیت ہوتی ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچتی ہو، اب وہ چاہے سونے کی صورت میں ہو، چاہے سونے چاندی کو ملائیں، یعنی سونا اور چاندی تھوڑا تھوڑا ہے لیکن دونوں کو ملائیں تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بن جائے، یا چاندی ہے اور روپے ہیں، ان دونوں کو اگر ملاتے ہیں تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بن جاتی ہے۔ تو اس طرح اگر گزشتہ سال کسی مرد یا عورت پر گزرے ہیں تو ان کو گزشتہ سال کی بھی قربانی کی قضا کرنی ہوگی۔ اب فرق یہ ہوگا کہ اس موجودہ جو سال ہے، قربانی کے ایام آ رہے ہیں یا جاری ہیں، تو اس دفعہ کی قربانی کے لیے تو جانور کو باقاعدہ ذبح کرنا ہوگا جو قربانی کی شرائط کے مطابق ہو، لیکن جو گزشتہ سال گزرے ہیں، ان مثال کے طور پہ 7 سال گزر گئے گزشتہ، تو اب وہ کہے کہ میں ایک بڑا جانور لے آتا ہوں اور اس بڑے جانور کو ہی ذبح کر دوں اور میری 7 سال کی قربانیاں ادا ہو جائیں، تو اس طرح نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو قربانی کا ایام چل رہے ہیں
ان میں قربانی کے حوالے سے حکم شرع ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نام پر اس جانور کو ذبح کریں، ٹھیک، اور جب ایام قربانی گزر جاتے ہیں تو اب حکم شرع جانور کو ذبح کرنے کا نہیں ہوتا، بلکہ بکری یا اس کی جو قیمت بنتی ہے ٹھیک، اب اس کو صدقہ کرنے کا حکم ہو جاتا ہے۔ صحیح، ایک تو یہ تبدیلی آئی کہ پہلے ذبح کرنا ضروری تھا ایام قربانی میں، اور جب ایام قربانی گزر گئے اور کسی نے قربانی نہیں کی تو اب اس کو جانور ذبح کرنے کا حکم نہیں ہے۔ صحیح، اچھا، دوسرا فرق کیا ہے کہ ایام قربانی میں جو ہم جانور ذبح کرتے ہیں اس جانور کا گوشت کا یہ قربانی کرنے والا مالک بھی ہوتا ہے۔ صحیح، یہ چاہے تو خود رکھ لے سارا، یا 3 حصے جو مستحب کی یہ بتائے جاتے ہیں کہ ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، ایک دوست احباب کے لیے، ایک فقراء غربا مساکین کے لیے۔ لیکن جو قربانی جس نے وقت پہ نہیں کی اور قضا ہو گئی، اب اس کے لیے ایک حکم یہ آ جاتا ہے کہ ایک تو جانور ذبح نہیں کرنا، صحیح، دوسرا اب بکری یا 1 سالہ جو بکری یا بکرا یا اس کی جو قیمت بنتی ہے وہ قیمت صدقہ کرنی ہے۔ یہ اگر یعنی اس صدقہ اس کو پوری رقم ہی صدقہ کرنی پڑے گی۔ یہاں قربانی اپنے وقت میں اگر کوئی کرتا ہے تو یہ جانور کا پورا گوشت اس کے لیے استعمال کرنا حلال، ٹھیک، لیکن قربانی قضا ہو گئی تو 1 روپیہ بھی یہ قربانی کی رقم میں سے روک نہیں سکتا۔ اب اس کو پوری ایک بکری کی قیمت کی، متوسط درجے کی جو بکری ہو یا بکرا ہو، اس کی قیمت صدقہ کرنی ہوگی، یا بالفرض اگر جانور اس نے خرید لیا ہے، قیمت نہیں، اس نے بکری یا بکرا ہی خرید لیا، اب یہ کسی غریب کو اس نے زندہ ہی صدقہ کرنا ہوگا، یعنی وہ جانور ہی وہ دے دیں، اس کو ذبح بھی نہیں کر سکتا یہ۔ ٹھیک، اگر ذبح کر دیا تو ذبح کرنے کی صورت میں اب زندہ بکرا مثال کے طور پہ 30,000 روپے کا ہے، ٹھیک ہے، اور جب اس کو ذبح کر دیں گے تو اب وہ زندہ نہ رہا، اب اس کی قیمت میں ہو سکتا ہے 5,000 10,000 کا فرق پڑ جائے، کم ہو جائے، کم ہو جائے۔ تو اب یہ جو اگر اس نے ذبح کر دیا، ایام قربانی گزر چکے، اب اس نے ذبح کر دیا تو ذبح کرنے کی صورت میں اس جانور سے قربانی کا واجب اس کا بھی ادا نہیں ہوا، اس پہ لازم ہے صدقہ کرنا۔ اب اس بکری کو ہی صدقہ کرے، اور زندہ بکری تھی اس میں اور اس وقت جو ذبح شدہ بکری ہے اس میں جو قیمت کا ڈفرینس آ چکا ہے وہ قیمت بھی اب صدقہ کرنی ہوگی۔ اچھا، جس فقیر کو آگے دیں گے وہ اس کو بھی کہیں گے کہ اس کو آپ نے ذبح کرنا ہے؟ فقیر شرعی کو جب دیں گے تو اب اس کو یہ کہنے کی حاجت نہیں ہے کہ آپ اس کو ذبح کریں۔ صحیح، جب صدقہ دے دیا اور وہ فقیر شرعی اس کا مالک ہو گیا، قبضہ کر لیا، اب اس کی مرضی ہے، چاہے تو اس کو پال لے یا بیچ دے صحیح، اور اس کی رقم سے فائدہ اٹھا لے، یعنی وہ اس کا مال ہو گیا، یعنی وہ مالک ہو گیا، وہ مالک ہو چکا ہے۔ اس کے لیے اس کی قربانی ضروری نہیں ہے۔ اب اس غریب کے اوپر جس کو قربانی کی قضا کے طور پہ زندہ جانور صدقہ کیا جا رہا ہے، اس پہ وہ جانور قربان کرنا لازم نہیں ہے، وہ اس کی ملک ہے، وہ جو چاہے اس کا جائز تصرف جائز استعمال کر سکتا ہے۔ ایسے اگر بکری یا بکرے کی قیمت دے دی تو اب یہ نہیں ہے کہ اب اس کو کہیں کہ اب آپ نے آئندہ اس قیمت سے قربانی کرنی ہے، تو کچھ بھی نہیں، وہ اس کا مالک ہے، وہ اپنے گھر کے گھریلو اخراجات میں اس کو صرف کرے، کچھ بھی کرے۔ جی ناظرین اکرام، کئی لوگوں کی یہ رہنمائی امیدیں ہوئی ہوگی، اور پچھلے سالوں کی اگر رہتی ہیں تو اس کو اس سال میں وہ شمار نہیں کریں گے، بلکہ جو بھی صاحب نصاب جس سال میں تھا اور جو نصاب بیان کیا گیا، اپنے اوپر غور کر لیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو گھروں میں یہ معمول ہی رکھتے ہیں کہ ایک دفعہ امی کی طرف سے ہو گیا، ابو کی طرف سے ہوگا، بھائی کی طرف سے ہوگا، اور وہ بس ایک ہی بکرے کو روٹین میں رکھتے ہیں اور ہر سال نام بدل دیتے ہیں۔ شاید لوگوں نے یہ ذہن بھی بنا لیا ہے کہ ہمارے استعمال میں اتنا گوشت دے چکے، اگر ہم 6 حصے کریں گے تو ہمیں اتنا گوشت کیا کرنا ہے۔ تو ناظرین سے یہی کہوں گا کہ یہ گوشت مقصد نہیں ہے، یہاں قربانی کرنا ہے اور وہ ثواب حاصل کرنا ہے۔ گوشت آپ کے پاس اگر وافر ہے تو بہت اچھی بات ہے، آپ اور لوگوں کو کھلائیے۔ اگر اللہ نے آپ کو یہ توفیق دی ہے کہ آپ مہنگائی کے دور میں بھی، پریشانی میں بھی، مطلب جہاں لوگ پریشان ہیں اور آپ کے دسترخوان میں کوئی کمی نہیں آئی، تو اس کا مطلب مقام شکر ہے۔ یہ تو اللہ کا بہت بڑا شکر ادا کریں اور اللہ زوال نعمت سے محفوظ فرمائے۔ تو جن لوگوں کے پاس ہے نہیں، ہم ان تک پہنچائیں، ان کو ہم گوشت دیں۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ ہرگز گوشت جانوروں کا
اور ان کا خون یہ اللہ کو نہیں پہنچتا، بلکہ وہ تمہاری طرف سے دل کا تقویٰ ہے، اس پر ہی اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیں کہا گیا خوش دلی کے ساتھ تم قربانی کرو۔ اللہ پاک ہمیں سب کو شریعت مطہرہ کے احکامات کے مطابق اپنے اموال کی اور جانوروں کی قربانیاں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف بھی، اور ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات بھی ہیں، دیکھتے ہیں۔ میرا نام احمد رضا تاری ہے۔ میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ قربانی کے جانور کے بال یا اون وغیرہ کاٹنے کا کیا حکم ہے؟ جی، بال یا اون کاٹ لیتے ہیں، عام طور پہ اون ہی استعمال میں آتی ہے، کچھ بکتی بھی ہوگی آگے، بال تو کم ہی سنا ہے کہ کوئی کاٹ رہا ہو۔ بکرے یا بیل یا اونٹ عام طور پہ ان کے بال ایام قربانی میں کوئی کاٹتا نہیں ہے۔ رہا معاملہ دمبا یا بھیڑ، چونکہ ان کے بال بہت جلدی بڑھتے ہیں اور ان کی بالوں کی مقدار بھی زیادہ ہوتی رہتی ہے، اور ان کے بالوں سے تو سمجھے سویٹر وغیرہ یہ بنائے جاتے ہیں، جس سے ہم سردی میں اپنے آپ کو سردی کی تکلیف شدت سے بچاتے ہیں۔ تو خود ان جانوروں کے جسم پہ جو اون ہے، گرمی کے موسم میں ان کو اس سے تکلیف پہنچتی ہے، تو لوگ اس کو ریموو کر دیتے ہیں۔ عام طور پہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ اب یہ ہے کہ قربانی کے لیے جانور خرید لیا ہے، اور اس جانور کو اگر تکلیف ہے کہ اس کے بالوں میں بہت زیادہ گھنے ہیں، دمبا اور بھیڑ میں زیادہ ہو، اور پھر اس کی صفائی ستھرائی رکھنے میں مسئلہ ہے، مٹی میں بیٹھنے کی وجہ سے جراثیم اس کے بالوں میں پل رہے ہیں، صفائی ستھرائی نہیں ہو پا رہی، تو اب اگر کسی نے ان کے بالوں کو ریموو کر دیا اس جانور سے تکلیف دور کرنے کی نیت سے، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ دمبا یا بھیڑ، ان کے جو بال ہوتے ہیں جن کو ہم اون کہتے ہیں، یہ جسم سے جدا ہونے کے بعد بھی یہ قابل قیمت ایک مال ہوتا ہے۔ ٹھیک، تو اگر یہ اس کے جسم سے اترنے والے جتنے بھی بال ہیں، یہ سارے جمع کرنے کے بعد کسی غریب کو صدقہ کر دیں صحیح، تو یہ کیا جا سکتا ہے۔ اور چاہیں تو جو اس جانور کے بال اتارنے والا ہے، ٹھیک ہے، اور ہے بھی وہ غریب، اس کی آپ نے الگ سے اجرت طے کی کہ اس جانور کے بال اتارنے کی 1000 1500 جو بھی قیمت بنتی ہے وہ ہم نے آپ کو اس کی اجرت دینی ہے، بالوں کو اجرت میں شامل نہیں کریں، ٹھیک۔ اب اس کو جو بھی اجرت بنتی ہے وہ آپ بطور اجرت 1000 1500 2000 آپ نے اجرت دی۔ اب یہ بال جو ہیں، اگر وہ غریب ہے جس نے بالوں کو اتارا ہے جانور سے، تو اسی کو صدقہ کر دیں، تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اجرت کے طور پہ بالوں کو نہیں دیں گے کہ ان بالوں کی قیمت بالفرض اگر 500 روپے بنتی ہے تو ہم نے آپ کی اجرت طے کی ہے 1500، لہذا 500 کے یہ بال اب ہم آپ کو 1000 روپے بقایا دیں گے، تو ان بالوں کو بطور اجرت نہیں دیں گے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں کریں گے۔ عام طور پہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور وہ باڑوں میں بھی جاتے ہیں، تو ان کا ایک ٹھیکہ یہی ہوتا ہے کہ ہم آپ کے جانوروں کے یعنی ان دمبوں کے سارے بال اتار دیں گے، اور بال ہمارے، جانور آپ کے، اور وہ لے کے اپنے راہ بلتے ہیں، یعنی کوئی اجرت ہی طے نہیں ہے، یعنی ان کی اجرت یہی ہے کہ جو بال اتریں گے وہ ہمارے اور جانور تمہارے۔ ہاں، تو اگر اسی طرح کا اجارہ ہوا ہے کہ جانور کے جسم سے جو بال جدا ہو رہے ہیں، اتر رہے ہیں، یہی اجرت ہے، تو اجرت میں ان بالوں کو طے کرنا جائز نہیں ہے۔ اجرت باقاعدہ الگ سے پیسوں میں طے کی جائے، طے کرنے کے بعد اب آپ بالوں کو، اگر قربانی کا جانور نہیں ہے ٹھیک ہے، تو ان بالوں کو آپ بیچ بھی سکتے ہیں، اسی کو بیچ دیں، لیکن ایام قربانی ہے، قربانی کا جانور ہے، اور اس کے بال اگر ریموو کیے جا رہے ہیں کسی بھی وجہ سے، تو اب ان بالوں کو بیچ نہیں سکتے، صحیح، ان بالوں کو فقیر پہ صدقہ کرنا ہوگا۔ اگر وہی غریب ہے، مسکین ہے، تو اس کو اجرت کے علاوہ ویسے ہی صدقہ کر دیں۔ اور اگر کوئی ایسا ہے کہ جس کو فقیر ہمیں مل نہیں رہا کہ جو بالوں کو لے، اس کو بیچنے کے بعد اس کی رقم پہ فقیروں کو صدقہ کریں، یعنی خود جو مالک ہے اس بالوں کو بیچنے کے بعد اس کی رقم خود اپنی ذات پہ استعمال نہیں کر سکتا، یا ان بالوں کو اجرت میں ہی طے کر دیا، یہ بھی نہیں کر سکتا۔ اس نے اگر ایسا کر دیا، اولاً جائز نہیں ہے، ایسا کر دیا تو اس کو بالوں کی قیمت پھر صدقہ کرنی پڑے گی۔ ٹھیک، اسی طرح کا حکم بعض جانور ہوتے ہیں جیسے مادہ جانور ہے اور دودھ ان کے تھنوں میں بڑھ رہا ہے، تو اب اس کا بہار شریعت میں طریقہ لکھا ہے کہ ٹھنڈے پانی کے ذریعے سے اس کو چھڑکاؤ کریں، تو اس سے وہ دودھ واپسی ریٹرن ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس کو اذیت ہے، دودھ نکالنا ہی پڑے گا، تو جو دودھ اگر نکالنا پڑا ہے تو اس دودھ کو یہ
मालिक खुद इस्तेमाल नहीं करेगा बल्कि ये दूध किसी गरीब मुसलमान को सदका कर दे। ठीक है, यानी ये कुर्बानी की जिस जानवर पर नियत हो जाए और या उस नियत से ख़रीदा गया है, इसमें भी कोई फ़र्क रहेगा? ये क्या है? जो ख़ास कुर्बानी की नीयत से जानवर ख़रीदा गया है ना, तो वो जानवर अब उसके किसी भी जुज़ से, उसके बालों से, उसके किसी भी जिस्म के हिस्से से हम फ़ायदा नहीं उठा सकते। ठीक। यहाँ तक कि सवारी बाज़ औक़ात बच्चों को बिठा देते हैं या सवारी आदमी कर रहा है, तो कुर्बानी वाले जानवर पे सवारी भी मना है। ठीक है। अच्छा, हमारे कुछ लोग ऐसे कहते हैं, जैसे गाँव में, देहातों में, वो कहते हैं कि जैसे जानवरों में से 5-6 जानवर होते हैं घर में, अब उसमें ही नियत हो जाती है कि इस दफ़ा इसकी कुर्बानी कर देनी, ये बछिया है, गाय है, इसकी कुर्बानी करनी, और वो दूध ऑलरेडी दे रही होती है गाय, तो और वो एक अभी महीने भी 6-7 पड़े हुए हैं, तो इनकी नीयत इरादे आम तौर पर ये होते हैं कि भी ये चलता रहेगा सिलसिला, यानी इस दफ़ा इसको कुर्बानी करके फारिग कर देना है। तो अब ये कि अभी चंद महीने बाकी हैं और जानवर दूध देने वाला है, मादा जानवर, अब उसको आगे कुर्बान करने की नीयत बन गई पहले से मौजूद जानवर पर, तो उसके दूध को इस्तेमाल करने में तो हरज नहीं है। जब तक कि अय्याम कुर्बानी ना आ जाए उस वक्त तक इसका दूध इस्तेमाल किया जा सकता है, पिया जा सकता है, बेचा जा सकता है। लेकिन जो जानवर ख़रीद के लाएंगे कुर्बानी की नीयत से, सही, चाहे गरीब ने ख़रीदा हो या अमीर ने ख़रीदा हो, उससे फ़ायदा नहीं उठा सकते। उस ख़रीदे हुए कुर्बानी की नीयत से ख़रीदे हुए जानवर से किसी किस्म का इंतिफा कुर्बानी से पहले नहीं कर सकते। ठीक है। अलबत्ता अब कुर्बानी हो गई, कुर्बानी होने के बाद ये गोश्त पोस्ट सब कुछ मालिक का है, अब जो भी ये नफ़ा उठाना चाहे उठा सकता है। माशाल्लाह, यानी शरीयत के अहकामात में भी, नाज़रीन इकराम, ये भी इसमें हुस्न है और इसी से पता चलता है इताअत और फरमाबरदारी का। वही जानवर है, कुर्बानी से पहले उससे इंतिफा अपनी ज़ात के लिए कोई ऐसा नहीं उठा सकते, कुर्बानी के बाद वो सारा जानवर गोया कि आप उसके पाए पकाएँ, उसका आप मग़ज़ बनाएँ, आप कलेजी बनाएँ, आप गोश्त बनाएँ, अब आपको सारी उसकी रुखसत और इजाज़त है। हदीस में इरशाद फरमाया गया है कि तुम खाओ, ज़ख़ीरा कर लो, सवाब कमा लो। तो ये 3 काम कुर्बानी के जानवरों के गोश्त के हवाले से, खुद खाता है तो भी ठीक है, जमा करके रख लेता है जायज़ है, अगरचे ये हिर्स ना हो, और कोशिश यही होनी चाहिए कि हम आगे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तकसीम करें। और तीसरा मामला, सवाब कमाओ, तो जब देंगे तो इंशाअल्लाह उस पर हमें अल्लाह अपनी रहमत से सवाब भी अता फ़रमाएगा। बढ़ते हैं मज़ीद सवालात की तरफ। मुफ्ती साहब, आपकी बारगाह में ये सवाल है कि अगर कोई अपनी ज़ौजा को बेटा, मेरा बच्चा, इन अल्फाज से पुकारता है, क्या इससे निकाह में कोई फ़र्क पड़ेगा? बराए करम रहनुमाई फरमाएं। ज़ौजा को कहना बेटा, बच्चा, एक सवाल थोड़ा मैं भी ऐड कर देता हूँ। मेरे पास भी एक आदमी बड़ा घबराया हुआ आया था, तो बोले अब एक काम के लिए बार बार कह रही थी, तो मैंने बोला मेरी माँ जाता हूँ मैं, तो बोले अब टेंशन रात को जो है ना, वो रात से हम लोग परेशान हैं। तो इत्तेफाक ऐसा है कि उस दिन आमतौर पर दारुल जाने के बाद हम साइलिन का इंतज़ार करते हैं, जब भी कोई ऐसा मामला तो साहिल पहले से बैठा होता है, दारुल के वक्त से ही पहले बैठा हुआ है कि अब क्या करना है। जैसे कि आपने कहा कि शोहर गुस्से में आके अपनी बीवी को कहता है कि मेरी माँ जा रहा हूँ, मेरी माँ कर रहा हूँ ये काम, तो माँ अपनी बीवी को अगर किसी ने कहा है तो इससे निकाह पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ख़ास जिस अंदाज़ का आपने सवाल किया है, जो जुमला उसने बताया, अपनी बीवी को माँ कहा कि तू मेरी माँ है, ये कहा, या माँ खामोश हो जा, मेरी माँ मैं जाता हूँ, हाँ अम्मा ना बनो, हाँ ये भी होता है। इस तरह के भी जुमले कहे जा रहे होते हैं। जैसे कि साहिल मोहतरम ने सवाल किया कि अपनी बीवी को बेटा या बच्चा या बच्ची या बेटी, इसी तरह बीवी कहीं शोहर को कहे अब्बू, भाई, तो याद रखें ये जो रिश्ता मियाँ बीवी का है, ये रिश्ता इस किस्म के अल्फाजों का मुतहम्मिल नहीं है। अच्छा। जिसमें औरत माँ या बहन या बेटी कही जा सके। इसी तरह शोहर बाप या भाई या बेटा या चचा ताया कहा जा सके। ये जो महारिम वाले रिश्ते हैं, उन रिश्तों में निकाह जायज़ नहीं है, और ये चूँकि आपस में महरम नहीं थे तभी तो इनका निकाह हुआ, तो इसलिए औरत को माँ कहना या बेटी या बेटा कहना, इसी तरह औरत का अपने शोहर को भाई या बाप या बेटा कहना, ये जायज़ नहीं है। अगर मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे को मजाकन कहें या गुस्से में कहें,
تو ان کے لیے اس رشتے کو جو حرمت والے رشتے ہیں وہ استعمال کرنا جائز نہیں ہے، گناہ ہے۔ لیکن نکاح پہ اس سے فی الوقت کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ باقی اپنی بیوی کو ماں کہنا، اس کے پھر مزید احکامات دوسرے ہیں جس میں زہار ہوتا ہے، اور اس میں پھر اس کے کلمات بھی خاص ہیں، اس کے کلمات خاص ہیں۔ تو عام طور پہ شاید لوگ وہ زہار کا آدھا مسئلہ سن کر سمجھتے ہیں کہ ہماری کہیں حرمت تو نہیں ہو گئی۔ ٹھیک، تو زہار کے احکامات الگ ہیں، باہر شریعت کے 7ویں حصے میں اس کے احکامات موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کلمات سے بہرحال گریز کرنا چاہیے نا، ظاہر دونوں طرف سے، بیوی بھی اور تو بیوی کیا کہ مطلب عام طور پہ بیوی کو کہا جاتا ہے کہ شوہر کا نام بھی نہ لے، احتراماً کہا جاتا ہے کہ ظاہر ہے شریعت نے یہ احترام سکھایا ہے، کیا کہے پھر شوہر کو، وہ کیا کہے اور شوہر اپنی اہلیہ کو کیا کہے؟ دیکھیں بعض اوقات جو ہے میاں بیوی میں آپس میں کوئی نک نیم، پیار بھرے کوئی نام تجویز کر لیتے ہیں آپس میں۔ تو اب جو بھی خواتین ہیں ان میں آپس میں اپنے شوہروں کے لیے ایک مناسب اور مہذب الفاظ ہوں۔ اب کوئی سنیے کہہ کر، ٹھیک، اے جی، اب یہ بے معنی سا لفظ ہے، لیکن شوہر حضرات وہ زندگی بھر اے اجی، تو یا بچوں کے ابو کی طرف کہ فلاں کے اب بابا، جیسے بیٹے کا نام حسن ہے تو حسن کے بابا، حسن کے ابو سنیں میری بات، تو یہ ایک مناسب لفظ ہے۔ یا بیٹی کا نام لے کے اس کی نسبت سے کہ فاطمہ کے ابو ادھر آئیں، تو اس طرح سے ڈسکس کریں۔ ایسے ہی شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی عورت کے لیے ایسے مناسب الفاظ استعمال کرے جس سے عورت کا دل خوش ہو۔ ٹھیک، یا تو کوئی پیار بھرا نام رکھا ہو اور وہ مناسب بھی ہو، اس کو بھی اچھا لگے، یا پھر یہی بچوں کی طرف نسبت کر کے حسن کی والدہ، اس طرح کر کے مناسب نام لیے جا سکتے ہیں۔ لیکن ایک دوسرے کا جہاں تک نام لینے کا تعلق ہے تو شوہر کا اپنی عورت کا نام لینا، اس میں تو کوئی بے ادبی یا بے تہذیبی نہیں سمجھی جاتی۔ لیکن عورت اپنے شوہر کا نام لے تو ہمارے معاشرے میں اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ تو ادب بھی یہی ہے، معاشرتی آداب میں سے یہ ہے کہ عورت اپنے شوہر کا نام نہ لے۔ صحیح ہے۔ اور بعض اوقات کوئی ایسا خاص کام ہوتا ہے یا اس کی خاص کوئی ڈگری ہوتی ہے، خاص کوئی وصف ہوتا ہے، اس کے ساتھ بھی تعبیر کی، حافظ صاحب ہیں، حاجی صاحب ہیں، اور وکیل صاحب ہیں، جج صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں، تو یہ بھی کلمات ہیں، چلیں گے یہ؟ چلیں گے۔ ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی جو محبت بھرا ایک انداز تھا، یعنی نام ان کا عائشہ، تو عائشہ بھی پکارتے تھے، عائش یہ بھی پکارا کرتے، حمیرہ یہ بھی کہا کرتے تھے، یعنی تو نام کے علاوہ بھی کوئی ایسا لفظ کہ جس میں سامنے والا خوش ہی ہوگا، تو آپ کبھی ایسا اہلیہ کے لیے بھی اگر کر لیتے ہیں، باہمی رضامندی سے بھی کر سکتے ہیں، ہو ایسا کہ کوئی اس میں شرعی طور پر خرابی نہ ہو تو ٹھیک ہے، وہ نام رکھ کر آپ اسی سے آپ پکار سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ بعض اوقات وہ نک نیم ٹائپ کا کوئی نام ایسا بن جاتا ہے کہ جو عورت کو پسند نہیں ہوتا ہے، لیکن شوہر کی زبان پہ بس وہ ہوٹنگ کے انداز میں، مذاق کے انداز میں ایسا کلمہ چڑھ جاتا ہے کہ وہ صرف اپنے آپس کے ہی نہیں، سب کے سامنے بھی اس لفظ سے بیوی کو اگر پکارے اور بیوی کو برا لگے تو شوہر اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کرے۔ ٹھیک، میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ ابھی جو جانور میں نئی بیماری لمپی اسکن آئی ہے تو اس حالت میں جانور کو ذبح کرنا کیسا ہے؟ جی، اسکن کی کوئی بیماری ہے جانوروں میں، کیا کہیں؟ جانور کے ظاہری جسم پر اس طرح کی جو بیماریاں آ جاتی ہیں، جیسے خارش زدہ جانور ہوتا ہے، تو قربانی کے حوالے سے ایسا جانور، یہ قربانی اس کی ہو تو جائے گی، لیکن قربانی کرنے والا اگر اس عیب سے بھی پاک جانور قربان کرے، یعنی جو اس وقت موجودہ جانوروں میں بیماریاں ہیں جس میں ان کے جسم میں کچھ دانے سے ہو جاتے ہیں، کھال کے اندرونی اور گوشت اور کھال کے درمیان میں یہ غدود سے بن رہے ہیں، پھوڑے سے نکل آتے ہیں، تو جانور ان عیوب سے بھی پاک ہو یہ بہتر ہے۔ لیکن اگر کسی نے اس موجودہ حالیہ بیماری والے جانور کو ذبح کیا قربانی میں تو قربانی ہو جائے گی۔ اور ویسے بھی بچنا ہی بہتر ہے، کیونکہ اس طرح کے جانور جب اپنے علاقوں میں بھی لائیں گے تو لوگ ان کو طرح طرح کی اصل جو چیزیں جو محاسن جانور خوبصورت ہو
تو وہ خوبصورتی تو بہرحال اس جانور میں جو عام طور پہ دیکھنے کو بھی ملے ہیں، وہ خوبصورتی ان میں مان پڑ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اب اس جانور کا گوشت آپ نے ذبح کرنے کے بعد تقسیم کرنا ہے تو لوگوں کے الگ معاملات ہوں گے، ہو سکتا ہے آپ کا یہ دیا ہوا گوشت کوئی کھائے کوئی نہ کھائے، تو اپنے جانور کا گوشت یوں ان معنوں میں ضائع ہونے سے بچانے کی نیت سے بہتر یہ ہے کہ اچھا اور عمدہ فربہ جانور اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے۔ ٹھیک، مزید سوال۔ اپنی زمین گروی رکھ کر قرض لینا کیسا؟ جواب عنایت فرماتے۔ اپنی زمین گروی رکھی ہے، قرض لے رہے ہیں، جی۔ اگر قرض اس بنیاد پہ ملا ہے کہ آپ کی زمین میں گروی رکھوں گا اور جب تک آپ قرض کی رقم ادا نہیں کریں گے اس وقت تک اس زمین سے میں فائدہ اٹھاؤں گا۔ اب اگر زمین ایسی ہے جس میں کھیتی باڑی ہو سکتی ہے تو میں اس میں کھیتی باڑی کروں گا، یا یہ زمین ایسی ہے کہ جس کو کرائے پہ دیا جا سکتا ہے تو کرائے پہ دوں گا، اور کرایہ یہ گروی جو رکھ رہا ہے یعنی جس نے قرض دیا ہے وہ کرایہ اس وقت تک یہ استعمال کرتا رہے گا جب تک قرض ادا نہ ہو جائے۔ اگر اس شرط پر اگر یہ زمین گروی رکھوائی گئی کہ قرض دینے والا جب تک قرض وصول نہ ہو جائے اس وقت تک اس زمین سے فائدہ اٹھائے گا، یا تو رہ کر یا اس کو کرائے پر دے کر کرایہ استعمال کرتا رہے گا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ نارمل انداز میں کہ ایک آدمی کو قرض کی ضرورت تھی، اس نے قرض طلب کیا 5 لاکھ، اور اس قرض کی ادائیگی میں شیورٹی کے لیے اس نے اپنی زمین کسی کو دے دی یا اپنا پلاٹ کسی کو گروی رکھوا دیا، مکان گروی رکھوا دیا، تو اس وقت تک جب تک قرض ادا نہ ہو جائے اس وقت تک جو قرض دینے والا ہے وہ اس مکان کو اپنے قبضے میں رکھے، اس میں رہائش نہ رکھے، اپنا لوک لگا دے، فائدہ نہ اٹھائے، فائدہ نہ اٹھائے، نہ کرائے پر دے، نہ کرائے پر دے، نہ خود رہے۔ تو اس طرح کی کوئی شرط نہ ہو تو پھر گروی پر قرض لینا دینا شرعاً جائز عمل ہے۔ صحیح، جی۔ مزید سوال۔ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ بکری کی عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے دودھ خشک ہو گیا تو قربانی کا کیا حکم ہے؟ اگر جیسے ان کا سوال تھا کہ تھن خشک ہو گئے، اگر دونوں خشک ہو گئے بکری میں کہ اب ان میں دودھ آ ہی نہیں رہا، یا ایک بھی خشک ہو گیا، تو پھر اس بکری کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک۔ اگر یہ گائے ہے یا اونٹنی ہے تو ان کے اندر ایک تھن خشک ہو چکا ہے، بقیہ 3 تھنوں سے دودھ آ رہا ہے اور ایک سے نہیں آ رہا تو قربانی ہو جائے گی۔ اور اگر 2 سے دودھ نہیں آ رہا اور 2 سے دودھ آ رہا ہے، 2 خشک ہو چکے ہیں، خشک ہونے کا مطلب یہ کہ آئندہ بھی اب ان میں دودھ کبھی بھی نہیں آئے گا، نا امیدی ہو چکی ہے، تو اس طرح جو 4 تھنوں والے جانور ہیں ان میں 2 کا خشک ہو جانا یہ قربانی میں مانع ہے، اور بکری میں چونکہ 2 ہی ہوتے ہیں تو 1 کا خشک ہو جانا یہ قربانی سے رکاوٹ ڈالے گا، ایسی بکری کو قربان نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، 4 تھنوں میں 1 تھن قلیل ہے تو ہو جائے گی، اور 2 میں سے 1 قلیل نہیں ہے، وہ آدھا ہی شمار ہوگا، تو بکری کے اندر وہ نہیں ہوگی۔ جی، مزید سوال۔ میرا سوال یہ ہے، نمازی کے آگے سے گزر گئے تو کیا اس غلطی کے ازالے کے لیے واپس آنا ہوگا؟ یہ تو دوبارہ گناہ کریں گے، واپسی آ کر اسی طرح ہی پھر گزر جائیں، کیا کہیں گے آپ؟ ازالے کی یہ صورت تو بالکل غلط ہے کہ 2 قدم آگے چلے گئے نمازی کے سامنے سے، ایک غلطی ہوئی، اب دوبارہ کیا یہ ریموو کریں گے اس کو اپنی چال کو کہ گویا میں واپسی میں گیا ہی نہیں، تو اب یہ دوبارہ اگر ریٹرن کرتے ہیں تو یہ دوسری مرتبہ نمازی کے سامنے سے گزرنا کہلائے گا۔ تو اب جو غلطی ہوئی ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، مزید اب دوبارہ غلطی نہ کریں، اب جو ہو چکا اس پہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتے ہوئے پھر آدمی کو جہاں جانا تھا وہاں وہ جا سکتا ہے۔ لیکن اس چیز میں عام طور پہ بے باکی بہت دیکھی جا رہی ہے، نمازی کے سامنے ٹوپی رکھ دیں گے، جی جی، پھر چلے جائیں گے، نمازی کے سامنے کوئی بھی ایسی چھوٹی موٹی چیز یا بوتل ہوتی ہے وہ رکھ دی، اور بوتل بھی سترے کی مقدار پورا نہیں کر رہی، اس بوتل کو رکھ کے پانی کی وہ آگے چلے جائیں گے۔ صحیح۔ تو یاد رکھیں گزرنے والے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر مسجد میں نماز پڑھی جا رہی ہے یا گھر میں نماز پڑھی جا رہی ہے تو اب نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ سترا ہو نمازی اور اس کے درمیان، اور سترا جو ہے وہ 18 انچ اونچی کوئی بھی چیز، اب چاہے وہ آپ کرسی رکھ دیں، کوئی اسٹول رکھ دیں جو 18 انچ یعنی 1.5 فٹ اونچا ہو، ٹھیک، تو اس کو رکھنے کے بعد اب آپ گزر سکتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ کرسی اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے
پکڑتے ہوئے یا اسٹول ہاتھ میں لیا ہوا ہے وہی پکڑتے پکڑتے اس کو ستھرا بنا کے سمجھتے ہیں کہ ہم گزر سکتے ہیں، یعنی ہاتھ وہ اس کے قبضے میں ہی رہا، حرکت کرتا ہوا جا رہے ہیں. وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے کرسی یا اسٹول. یا چھڑی والے اگر معاملہ ہے تو اب چھڑی ہاتھ میں اسی کو نمازی کی طرف کیا اور اپنے درمیان سمجھا ستھرا ہو گیا اور چلتے ہوئے جا رہے ہیں، تو یہ ستھرا نہیں ہوگا. ستھرے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ چیز آپ کے تابع نہ ہو، آپ نے اس کو اٹھائی ہوئی نہ ہو، آپ کی حرکت سے وہ بھی چیز حرکت نہ کرے. تو اس طرح اگر بعض بزرگوں جو ضعیف حضرات ہوتے ہیں ان کے پاس جو اسٹک ہوتی ہے ڈنڈی، وہ 4 ٹانگوں والی اسٹک ہوتی ہے، صحیح، وہ رکھ دیں. وہ رکھ دیں. رکھنے کے بعد اس کو چھوڑ دیں، اب سامنے سے گزر جائیں. یا بالفرض اگر وہ 4 ٹانگوں والی اسٹک نہیں ہے تو ڈنڈی کو قائم رکھیں، قائم کرنے کے بعد چھوڑیں، اس کے گرنے سے پہلے ہی گزر جائیں، تو یہ ستھرا ہو جائے گا، ستھرا ہو جائے گا، ستھرا ہو جائے گا. اب نمازی کے سامنے سے گزرنا جائز ہو جائے گا. لیکن اگر وقت میں گنجائش ہے اور جلد بازی نہیں ہے، ستھرے کا اہتمام بھی نہیں ہے، تو پھر یاد رکھیں آپ کو رکنا ہی ہوگا، اہتمام کرنا ہی ہوگا، بیٹھنا ہوگا جب تک وہ نماز سے فارغ نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. البتہ اگر آپ کے بالکل پیچھے ہی کوئی شخص نماز پڑھ رہا تھا اور آپ نماز سے فارغ ہو گئے، ذکر و اذکار دعا سے فارغ ہو گئے، اب آپ کے جانے کا وقت ہے اور بالکل پیچھے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، تو آپ دائیں یا بائیں کسی بھی جانب ہو کر آپ جا سکتے ہیں. اس کو نمازی کے سامنے سے گزرنا نہیں کہیں گے. ٹھیک، یہ ہٹنا کہلائے گا. یہ ہٹنا ہے، گزرنا ایک الگ چیز ہے. گزرنے کا مطلب ہے کراس کرنا. ٹھیک. اور آپ ایک جانب کو مائل ہو گئے دائیں یا بائیں، تو اس کو نمازی کے سامنے سے گزرنا نہیں کہیں گے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں نمازی اگر کھڑا ہے، جو لوگوں کے انداز دیکھیں، کھڑا ہے تو نہیں گزریں گے، جب وہ سجدے میں چلے جائے گا تو اٹھ کے جائیں گے. تو یہ کھڑے ہونے یا رکوع میں یا تحیات میں بیٹھنے یا سجدہ کرنے کا ایسا کوئی فرق نہیں ہے. آپ اگر نمازی کے بالکل سامنے بیٹھے ہیں اور نمازی قیام میں ہے، آپ دائیں بائیں جا سکتے ہیں، اتحیات میں تب بھی اٹھ سکتے ہیں، سجدے میں ہے تب بھی اٹھ سکتے ہیں. اور اگر سجدے میں جانے تک انتظار کرنے کی وجہ بعض اوقات یہ ہو سکتی ہے کہ گزرنے میں آسانی ہو جائے گی، تو ایک الگ بات ہے. یہ ایک الگ بات ہے. اور اس میں تو ایک بہت بڑی جمیل صاحب یہ غلطی کرتے ہیں کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے کوئی شخص، یہ فارغ ہو چکا ہے، بالکل اس کے سامنے ہی ہے. اچھا، اب یہ پیچھے اس کو دیکھتا رہے گا، دیکھتا، بلکہ اس کی طرف چہرہ بھی کر لے گا. وہ اس کی کیفیت حالت وہ کہ یار یہ کیا اس نے کر دی. اور یہ کئی لوگ غلطیاں کرتے ہیں. اسی طرح جماعت ختم ہوئی ہے، پیچھے کچھ مسبوق جن کی 1-2 رکعتیں رہتی ہیں وہ اپنے پڑھنے کے لیے، اب اس کے سامنے بالکل آ کے کھڑے ہو جائیں گے. وہ بیچارہ کیا کرے گا اس وقت یعنی. اور پھر کبھی تو ایک آدھا، کبھی جمگھٹا لگ جاتا ہے بالکل ہی ایسا ہے کہ یعنی اس نے گویا کہ سب کو روک کے رکھا ہوا. اب اس پہ بھی ایک ذہنی پریشر ہوتا ہے کہ 10 بندے میری وجہ سے رکے ہوئے ہیں. تو ایسے مواقع پر آپ کو خود ہی احتیاط کرنی چاہیے. سنتیں آپ نے بھی بعد کی پڑھنی ہوتی ہیں، اور اگر ایسی نماز ہے کہ بعد کی سنتیں نہیں ہیں، عصر کی نماز آپ نے پڑھی ہے، فجر کی نماز پڑھی ہے، تو فجر میں تو شاید ہمیں کبھی یہ مسئلہ بتانے کی ضرورت نہیں آئی، یعنی کبھی کسی نے پوچھا نہیں. یہ ہمارا المیہ ہے مسلمانوں کا. اور اگر دوسری نماز بھی ہے، عصر نماز یا کوئی اور نماز، تو اب دعا کا انتظار کر لیں، دعا کا انتظار کر لیں. اگر واقعی جگہ ایسی ہے کہ آپ کسی کو کراس نہیں کریں گے، نمازی کے آگے سے نہیں گزرے، آپ جا سکتے ہیں تو چلے جائیں. بعض کا جلدی بھی ہوتی ہے، بعض مارکیٹوں میں مسجدیں ہوتی ہیں تو لوگوں کو کافی اس میں جلدی بھی ہوتی ہے. لیکن اتنی بھی جلدی کیا کہ ہم نماز تو پڑھنے آئے ثواب کے لیے اور الٹا نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ لے کر چلے جائیں، تو اس میں خیال کرنا چاہیے. حدیث پاک میں جمیل صاحب وہ 40 سال تک، یعنی 40 کا فرمایا گیا یا 40 سال فرمایا گیا؟ راوی جو صحابی جو بھی اس روایت کو نقل کرنے والے ہیں، تو اب انہیں شک ہے کہ 40 کا عدد تو مجھے معلوم ہے اب، لیکن وہ 40 سال تک کھڑا رہنے کو یا 40 مہینے یا 40 دن اس مقام پہ کھڑے رہنے کو پسند کر لے گا اس گناہ کے عذاب سے بچنے کے لیے. جو عذاب اس نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو ملے گا، تو آدمی اس عذاب کے مقابلے میں کہے گا میں 40 سال کھڑا ہو سکتا ہوں یا 40 مہینے یا 40 دن. تو 40 کا عدد صحابی کو یا راوی کو یاد ہے، لیکن دن، مہینے یا سال کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، یہ ان کو اس میں شک ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ و مامون فرمائے. نمازی کے سامنے رخ کر کے بھی جو کھڑے رہتے ہیں یہ بھی جائز، تو نمازی کے سامنے رخ کر کے کھڑا ہونا بھی جائز نہیں ہے. ایسی صورت میں
آپ قبلے ہی کی جانب رخ کر کے کھڑے رہیں، یا بیٹھنے کی جگہ ہے تو بیٹھ جائیں۔ کھڑے رہنے سے بھی نمازی پہ ایک پریشر اور ٹینشن ہوتی ہے، اور اس بیچارے کی زبان سے بھی اگر کوئی ہکلاتا ہو، اس سے صحیح طرح نہ پڑھا جاتا ہو، تو اتنی ٹینشن میں عام طور پہ اور زیادہ وہ لیٹ ہوگا، یا آپ کی وجہ سے وہ جلدی جلدی الفاظ خراب کر دے گا، نماز کہیں فاسد نہ کر بیٹھے۔ اس لیے نمازی کے سامنے سے گزرنے میں بھی احتیاط کریں اور کھڑے ہونے میں بھی احتیاط کریں۔ ٹھیک ہے ناظرین کرام، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔